ہم نے آج جہاد کو ترک کر دیا، یعنی کہ چلو یہ سمجھ لو کہ ہم فلسطین نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، جو بھی آپ کا گلہ ہے، آپ کا عذر ہے، لیکن پاکستان کے اندر رہ کر اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے پڑوس میں کون سا دین کا کام کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو بہت ساری ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے، کیونکہ یہ ساری امتوں کی سردار امت ہے، اور آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت ہے۔ اس امت پہ ذمہ داریاں بہت ہیں، تو ایک ذمہ داری، سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے، وہ اس دین کی خاطر، اللہ کی خاطر کچھ کرنا ہے۔ اگر ذرا سوچو کہ تم نے اپنی ساری زندگی میں اس دین کی خاطر کیا کیا کیا، کوئی ایک کام بتاؤ کہ جس سے تم نے اس معاشرے میں تبدیلی لائی ہو، اپنے محلے، اپنے گھر میں تبدیلی لے کے آئے ہو۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اس امت کا ہر فرد ایک قائد ہے، ایک لیڈر ہے، پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہو، لیکن نیت تو کرو۔ ہم نیت نہیں کرتے، یہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں۔ بہت بڑی سے بڑی نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا سارا نظام تمہارے تابع ہو جائے گا، تمہارے اس نیت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا۔ اگر تمہاری اس نیت کو وجود ملا، وہ پورا ہوا، تو پھر تم کامیاب، اور اگر تم اس سے پہلے مر گئے لیکن نیت خالص تھی تو مفت میں ثواب مل جائے۔ تو ہمیں اس معاشرے میں تبدیلی لانی ہے، ہمیں اس معاشرے میں شریعت کا نفاذ کرنا ہے، ہمیں اس معاشرے میں آج کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی عورت کو قتل کیا جاتا ہے تو سارا سوشل میڈیا اس کی حمایت میں لگ جاتا ہے، کسی بھی، یعنی کوئی بھی واقعہ ہو جائے، لیکن وہ غزہ، فلسطین کے بچے، مسلمان عورتیں، بوڑھے، بچے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کھلے عام کی جا رہی ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے معاشرے میں میوسیقی عام ہے، زنا عام ہے، بے پردگی عام ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ جو چیزیں، یہ جو حالات پاکستان کے ہیں، جو آج کل جو حادثے ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، اور جو واقعات اور جو کیسز ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے شریعت پہ توجہ ہی نہیں دی، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے معاشرے کو نہیں، ہم نے اپنی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا، ہمیں اپنے مقصد کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے ویژن کو ریئلائز نہیں کیا کہ ہمیں اللہ پاک نے بھیجا کس لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کی اشاعت کرنا، ساری دنیا کے انسانوں کو اس دین پر لانا، یہ ہمارا مقصد اول تھا، ہمارا مقصد حیات ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا، اور اسی کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری میرے آپ کے کاندھوں پہ رکھی ہے کہ ہم نے خود بھی دین پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی دین پر لانا ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو برائی سے بچانا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آپ پھر بھی سیف ہیں، لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پہ، اور میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے دیندار لوگوں کو کہ وہ موسیقی شیئر کرتے ہیں، ادھر حدیث ہوگی یا ادھر کوئی اقوال زرین ہوگا ویڈیو میں، لیکن بیک گراؤنڈ میں اس نے میوزک، ڈول ڈمکا اور باجے ماجے، یہ بانسری شاستری لگی ہوئی ہوگی، تو یہ چیزیں، یہ حرام ہے۔ اگر تم اس کو شیئر کر رہے ہو تو انفرادی گناہ تو انفرادی ہے، لیکن اجتماعی گناہ کا جو وبال ہے اس کو آپ سمیٹ نہیں سکتے، آپ اس کو گن نہیں سکتے، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ شیئر کر رہے ہو کسی گناہ کو، موسیقی کو، کسی عورت کی تصویر کو، یا کسی بھی غلط انفارمیشن کو، یعنی غلط خبر کو، جو بغیر تصدیق کے آپ اس کو شیئر کر رہے ہو، تو یہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس حدیث کے زمرے میں، اس زمرے سے نکل گئے آپ کہ جو کسی گناہ کو دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکتا ہے تو یہ بہترین درجہ ہے، اگر اس پہ زبان سے انکار کرتا ہے تو یہ بھی درمیانہ درجہ ہے، لیکن ایک شخص صرف دل میں انکار کرتا ہے، زبان پہ اس کو انکار نہیں کرتا، صرف دل میں اس کو برا سمجھتا ہے، تو یہ بھی آخری درجے کا مسلمان ہے، یعنی اس سے کم درجے کی تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جو غلط چیز، موسیقی یا کسی عورت کی تصویر کو، ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے جی کہ اس کے اندر وہ جو آخری درجہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ اس کو فکر ہونی چاہیے، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور خاص طور پر اجتماعی گناہوں سے، کیونکہ اجتماعی گناہوں کا وبال یہ ہماری آپ کی سوچ میں، سمجھ میں آ نہیں سکتا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ جب ہم گناہوں سے خود بچیں گے، اپنے آپ میں ایک خلافت قائم کریں گے، جب ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ میں خلافت قائم کریں گے، اپنے اوپر شریعت کا نفاذ لاگو کریں گے، تو پھر ہم اپنے پڑوس میں، معاشرے میں کوئی تبدیلی لا سکیں گے، اور ہم جہاد کر سکیں گے، ہم کسی کے لیے آواز اٹھا سکیں گے۔